ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے دسمبر کی 21 اور جمادی الثانی کی 18 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں موسیٰ تمیلی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ضلع کونسل کارگل کے سربراہ ڈاکٹر محمد جعفر آخوند نے جمعہ کو کرگل ٹاؤن اور بارو کے علاقوں کے تعمیر نو کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ میں ایگزیکٹو کونسلر ذاکر حسین، ایگزیکٹو کونسلر کچو محمد فیروز اور ایگزیکٹو کونسلر پنسوخ تاشی، ڈپٹی کمشنر کارگل شریکانت بالا صاحب سوسے، کونسلر برو، کونسلر ٹاؤن، ڈائریکٹر FCSNCA اور ڈائریکٹر اربن اور لوکل باڈیز، ایڈمنسٹریٹر میونسپلٹی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کارگل، اسسٹنٹ کمشنر ریونیو، ایگزیکٹو آفیسر میونسپل کمیٹی کارگل اور دیگر شعبوں کے سربراہان نے شرکت کی. میٹنگ کے دوران کنسلٹنٹ نے بارو کے لیے بنائے گئے مختلف تعمیر نو کے منصوبوں کے بارے میں تفصیلی پریزنٹیشن دی. میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ ڈپٹی کمشنر کارگل موقع پر جا کر سائٹ کا دورہ کریں گے اور بارو کے مجوزہ ری ڈیولپمنٹ پروجیکٹوں کے لیے مناسب جگہوں کی نشاندہی کریں گے. کارگل کے مین بازار میں میکنائز ملٹی لیول پارکنگ کی سہولیت کے تعمیر کے حوالے سے تحصیلدار نے اجلاس کو بتایا کہ 4 کنال 15 مرلہ اراضی اس وقت مختلف محکموں کے قبضے میں ہے، جس میں سیاحت، FCSNCA، دستکاری، کوآپریٹو اور MC شامل ہے. میٹنگ میں مزید یہ فیصلہ کیا گیا کہ ADC کارگل کے سربراہی میں ایک کمیٹی بنائے جائیں گے تاکہ ان عمارتوں کو میونسپلٹی کے حوالے کیا جا سکے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر غلام محمد نے ضلع میں آنے والے کرسمس اور لوسر کے تہواروں کے تقریبات کے انتظامات کے حوالے سے ایک میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ میں پولیس، صحت، فوڈ سول سپلائز، PDD، PHE، میونسپل کمیٹی، محکمہ جنگلات اور مرچنٹ ایسوسی ایشن سمیت مختلف محکموں کے متعلقہ افسران کے ساتھ بدھسٹ اور کرسچن برادری کے نمائندوں نے بھی شرکت کی. ADC نے متعلقہ محکموں کو تمام ضروری اشیاء کی دستیابی اور پورے ضلع میں پانی اور بجلی کے مسلسل فراہمی کو یقین بنانے کی ہدایت کی. ADC نے محکمہ کوآپریٹو کو ہدایت کی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ تمام ضروری اشیاء خردنوش ضلع بھر کے تمام کوآپریٹو آؤٹ لیٹس پر دستیاب ہو اور انہیں رعایتی قیمتوں پر فراہم کی جائے. انتظامیہ سیکرٹری زراعت باغبانی کوآپریٹو اور ٹرانسپورٹ بپیش چودھری اور انتظامی سیکرٹری دیہی ترقی پنچایت راج IT اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ ششن ناگ آہلا نے ضلع کرگل کا دورہ کیا. انتظامی سیکرٹریوں کے ہمراہ باغبانی کے ڈائریکٹر چھوانگ پنسوخ، اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ رضیہ بانو، ڈپٹی رجسٹرار کوآپریٹو ذاکر حسین، چیف ہارٹیکلچر آفیسر محمود ظفر، چیف ایگریکلچر آفیسر عاشق حسین بشارت، ARTO خادم حسین اور وشال اتری SDM دراس موجود تھے. اس دورے کا آغاز کرگل بازار میں کوآپریٹو سپر مارکیٹ کا جائزہ لینے سے ہوا. سیکرٹری نے کوآپریٹو کے ڈپٹی رجسٹرار پر زور دیا کہ وہ ان دکانوں پر مقامی کسانوں اور کاریگروں کے مصنوعات کی دستیابی کو یقینی بنائے. انہوں نے کوآپریٹو سوسائٹیز کے ممبران کا حوصلہ افزائی کی کہ وہ اپنے سالانہ منافع کو بڑھانے پر توجہ دیں. انہوں نے متعلقہ محکموں کو عوام کے بہتر خدمات اور کوآپریٹو سیکٹر میں ترقی کو فروغ دینے کے لیے سہولیات کو مزید اپ گریڈ کرنے کی بھی ہدایت کی. انتظامی سیکرٹریوں نے اس کے بعد ہرداس میں خوبانی پروسیسنگ سینٹر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پروسیسنگ سینٹر کے پیش رفت کا جائزہ لیا اور یونٹ کے کارکردگی کو بڑھانے کے لیے حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مدلہ صاف رہا اور درجہ حرارت میں نمایاں کمی دیکھنے کو ملا. اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -14.3 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا، جو پچھلے رات سے 2 درجے کم ہے. استرالے میں درجہ حرارت -12.5، زاسکار میں -16 اور دراس میں -16.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. لداخ ٹریفک پولیس کی جانب سے موصولہ ایڈوائزری کے مطابق آج سری نگر سے کرگل کی طرف مقررہ اوقات میں یک طرفہ ٹریفک چلنے کی اجازت دی گئی.
تاہم اس دوران تمام گاڑی مالکان سے اپنی گاڑیوں کو اینٹی اسکڈ چین لگا کر سفر کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس طرح کارگل سے زانسکار سڑک پر دونوں طرف سے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ میڈیا کے مطابق ہندوستان کی ریاست راجستھان کے دارالحکومت جے پور میں اجمیر جے پور قومی شاہراہ پر گیس ٹینکر میں آگ لگنے کے بعد پیش آنے والے حادثے میں 2 اور شدید زخمی افراد کی موت کے ساتھ ہی مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 14 ہو گئے ہیں، جبکہ تقریباً 35 افراد زخمی ہیں۔ حادثے میں 5 افراد کی موقع پر ہی موت واقع ہوئے تھے، جبکہ شدید زخمیوں میں سے 9 افراد نے اسپتال میں دم توڑا۔ زخمیوں کے سوائے مانسنگ اسپتال میں علاج جاری ہے، جہاں کچھ افراد کی حالت نازک بتائے جا رہے ہیں۔ جمعہ کے صبح جے پور اجمیر کے قومی ہائی وے پر پانگروڑا میں ایک پیٹرول پمپ کے قریب گیس ٹینکر کے دوسرے گاڑی سے ٹکرانے کے باعث آگ لگی، جس سے یہ حادثہ پیش آیا۔ یمن کے مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سریع نے صہیونی حکومت پر عراق اور یمن کی استقامت کی مشترکہ ڈرون حملوں کی خبر دی ہے۔ یحییٰ سریع نے مزید کہا ہے کہ ان حملوں میں اسرائیل کے مرکزی اور جنوبی علاقوں میں صہیونی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یحییٰ سریع کا کہنا تھا کہ ایک ڈرون حملے میں تل ابیب میں واقع صہیونی فوج کا ایک اڈا تباہ ہو گیا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔